آپ نے بریک سے پہلے پبلک اوپینین سنا. اس وقت ہمارے ساتھ عمران خان موجود ہیں اور میں ان سے پہلا سوال یہ کروں گی عمران کہ آپ کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے. تو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, 17 مہینے ہوئے ہیں, گورنمنٹ فارم ہوئی ہے اور دونوں ملک کی بڑی پارٹیز نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. تو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کس بیسس پہ کی؟ دیکھیں آئلہ, ہم نے جب الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا تو وہ بڑا واضح تھا کہ الیکشنز جب ایک پی سی او ایمرجنسی کو 7 ممبر سپریم کورٹ کے بینچ نے غیر آئینی قرار دے دیا تو اس کے بعد جو پی سی او غیر آئینی تھا اور اس پی سی او کے تحت الیکشنز غیر آئینی تھے, اور جو الیکشنز جنہوں نے لڑے وہ نظریہ ضرورت کے تحت لڑے. اور آج بھی اگر گورنمنٹ رہے گی, اب جب چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ پبلک مینڈیٹ مل گیا ہے تو اس لیے, اور یہ آسما جلانی کیس تھا یحییٰ خان کے بعد, تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں اور ہم چیف جسٹس کی بات ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اصولی طور پہ اگر ہم اب آئین کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایکچولی تو ہم نے آئین کے لیے الیکشنز بوائیکاٹ کی تھی. ہمارا تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ مشرف نے غیر آئینی کام کیا, اس لیے الیکشنز بوائیکاٹ. لیکن مین سٹریم پارٹیز نے تو بیچ میں پارٹیسپیٹ کیا, چاہے وہ جو بھی وجہ تھی. تو وائی ڈڈ یو تھنک دیٹ آپ کو بوائیکاٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ ہاؤ کین یو اسٹے ان دا مین سٹریم پالیٹکس اگر آپ ہر دفعہ الیکشنز بوائیکاٹ کریں؟ دیکھیں میں آئلہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑی ایک بش ایڈمنسٹریشن کی پاکستان کو ٹیشو پیپر کو استعمال کرنے کی سازش تھی, اور وہ کامیاب ہوئی. نہیں تو اب اوباما آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کرے گا؟ نہیں, اگر ہم استعمال ہونا چاہیں تو ہر کوئی کرنے کے لیے تیار اور ہم آفر کرتے ہیں. لیکن دیکھیں الیکشنز, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا کیا کام تھا اس الیکشن کے اندر؟ این آر او سائن کروانا مشرف اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں. سب سے پہلے تو پری پول ریگنگ یہی ہوگی. اب جنرل مشرف بیان دے رہے ہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی سے, میں اگر بے نظیر ہوتی تو میں صدر تھا, یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ کس نے بروکر کروائی؟ امریکنز نے کروائی. کیوں کروائی؟ کیوں پاکستان کا صرف ون ڈائمینشنل استعمال تھا کہ ہم اپنی فوج سے اپنے لوگ مروائیں ان کی خاطر اور تھوڑے سے پیسے لے کے. یہ بیسکلی اس لیے جب بے نظیر نے الیکشن ایمرجنسی کے بعد بوائیکاٹ کیا تو نگرو پونٹے اور باؤچر پاکستان بھاگ گیا ہے اور 48 گھنٹے میں اس کا فیصلہ چینج کروایا. کیوں کروایا؟ تو ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے, اور رائے وینڈ آ رہے ہیں اور پریزیڈنسی جا رہے ہیں امریکنز, اور ابھی بھی ان دونوں میاں صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جتنے بھی ان کی یہ دوبارہ دے آر ٹوگیدر اور ان کی کولیشنز ہو رہی ہیں وہ امریکنز کی ہی ہو رہی ہیں. سو ایجنڈا تو وہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو پرپوز کہ اگر ابھی ایک اور الیکشن کے لیے ابھی ہماری پبلک ریڈی ہے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں الیکشن کروانے کے؟ اصل میں یہ جو آج ڈیڈ لاک ہے پاکستان میں, ڈیڈ لاک کا مطلب کہ یہ جو ہم بربادی کر رہے ہیں اپنی, یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے اگر اس دلدل میں سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کو تنقید نہ کرو کیونکہ فوج آ جائے گی, ایکچولی صرف ایک حل ہے اور وہ ہے الیکشنز. آپ مجھے بتائیں کہ این آر او پہ آپ کے کیا ویوز ہیں اس کو جو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں این آر او سب سے پہلے تو ویو بڑا سیدھا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی قسم کا معاشرہ اس طرح کا قانون پاس کر ہی نہیں سکتا جو کہ ایک طبقے کو ایک ایمنسٹی دے دے, قتل سے, کرپشن سے, ڈاکوں سے, سب چیزوں سے ان کو معاف کر دیا ہے. کس بیسس پہ؟ تو یہ تو کئی دنیا میں کسی بھی کورٹ آف لا میں نہیں رہ سکتا. اب ہوا کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کو موقع دیا ہے, لیکن اگر پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تو یہ پھر چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے پاکستانی شہریوں کی کہ غریب آدمی بیچارہ جیلوں میں سڑے, یہ طاقتور طبقہ ابو لا ہو. That's right. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی این آر او کو ٹیبل کرے گی؟ اب یہ دیکھنا ہے. میں جو پیپلز پارٹی کی جو نظریاتی لوگ ہیں, جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو جس کی وجہ سے آج پارٹی میں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف آبجیکٹ کریں گے. لیکن ایک مفاد پرست ٹولہ ہے جس نے پورا جو بینیفیشریز ہیں این آر او کے, وہ پوری کوشش کریں گے اور وہ حاوی ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پہ.
تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو بچایا جائے. جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, این آر او ایون اگر یہ لوگ این آر او کو رہنے دیں, دے فنش اٹ آف, تو زرداری صاحب پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا, بیکاز ہی واز اینی وے فیسنگ دوز کیسز, اور 8 سال سے ان کیسز کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا تھا نا. So I mean he cannot go back to jail over them because 8 سال وہ جیل گزار چکے ہیں without any like you know دیکھیں فیصلہ. آصف زرداری کو انڈیمنٹی تو مل جائے گی, پریزیڈنٹ ہے, although اس کے اوپر بھی 2 رائے ہیں, لیکن میرا کوئی ذاتی آصف زرداری سے ایشو نہیں ہے, میرا اس لیجسلیشن سے ایشو اس لیے ہے. دیکھیں اگر ہم معاشرے میں یہ ایک لوگوں کو پیغام دیں گے کہ اگر آپ طاقتور ہیں, آپ اس معاشرے میں ہر قسم کا ڈاکہ مال سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, کوئی 2000 قتل کے کیسز معاف ہو گئے, تو اگر آپ ایک طبقے کو یہ امیونٹی دے دیں گے, آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے اس ملک کے نوجوانوں کو؟ تو اس میں سب یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ سب میں کک بیکس ہے, اور وہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, پھر تو ساری جیلیں بھی خالی ہو جانی چاہیے نا. بالکل ہو جانی چاہیے. پھر پیٹی مطلب چوری کے لیے ایک آدمی اندر کیوں؟ عائلہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے مشرف, ان کی وجہ سے میں 8 دن تو میں نے بھی جیل میں گزارے. آپ پھر بھاگ کیوں گئے اس کے بعد نیکسٹ ٹائم جو انہوں نے آپ کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں وہی تھا اریسٹ کرنے, میں سمجھا کہ مجھے ہاؤس اریسٹ کرنے آئے ہیں. مجھے ایک جیسی اریسٹ ہو رہا تھا, ایک پولیس والے نے, میرا دوست تھا, اس نے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا نہیں آپ کو جیل میں ڈالنے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میری ابھی کوئی پارٹی تیار ہی نہیں ہے, اگر میں جیل میں چلا گیا ساری موومنٹ ٹھپ ہو جائے گی, تو اس لیے میں تب بھاگا تھا. پھر میں نے, آپ کو پتہ ہے, پنجاب یونیورسٹی میں اوپنلی اپنی گرفتاری دی تھی. لیکن جو میں نے ڈی جی خان جیل میں دیکھا, وہاں صرف مجھے بیچارے غریب مسکین نظر آئے, کوئی طاقتور ڈاکو ادھر مجھے نہیں نظر آیا. کیوں آپ کو انہوں نے ایک کلاس نہیں دی؟ نہیں, لیکن میں پھرتا تو تھا, میں کبھی جب باہر جاتا تھا تو نظر تو آتے تھے. بڑی میری 3-4 سے دوستی بھی ہوگی, خاص طور پہ جو ایک ینگ لڑکا تھا وہاں. میں ڈاکٹر سے, جو جیل کا ڈاکٹر تھا, اس نے مجھے جائزہ لے کے بتایا, کہتا کہ عمران صاحب اگر ان کے پاس وکیل ہوتے, آدھے ان میں سے بے قصور ہیں. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک. خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے.